ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ رب کائنات نے ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. کتنے اللہ کے بندے ایسے تھے جو گزشتہ سال ہمارے درمیان موجود تھے اور رمضان کی سعادتیں وہ حاصل کر رہے تھے، لیکن اس سال رمضان کی آمد سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور بہت سے بندے ایسے بھی تھے جو رمضان سے ایک دن پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور بہت سے بندے وہ بھی تھے کہ جنہوں نے رمضان کا ایک دن پایا اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے بزرگوں بھائیوں، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ پاک زندگی میں بار بار نیکیوں کا موسم اور عبادات کا موسم اور نیکیوں کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ اس امت کی خصوصیت اور اس کا امتیاز ہے. پچھلی امتوں میں ایسا کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں تھا. روزوں کا تو تصور پچھلی قوموں میں بھی ملتا ہے، جس طرح نماز پچھلی قوموں میں اور پچھلی شریعتوں میں پائی جاتی تھی، اور جس طرح زکوٰۃ کا تصور بھی پچھلی قوموں میں اور شریعتوں میں پایا جاتا تھا، اسی طرح روزوں کا تصور، روزوں کا نظام بھی دوسری قوموں کے اندر تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر یہ کرم فرمایا اور اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ رمضان جیسے مہینے کو روزوں کے لیے منتخب فرمایا. یہ جان کر آپ سب لوگوں کو تعجب ہوگا، علماء نے لکھا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی وہ ساری کتابیں رمضان ہی کے مہینے میں نازل کی گئی. توریت کو اللہ پاک نے رمضان میں نازل کیا، انجیل کو اللہ نے رمضان میں نازل فرمایا، زبور کو اللہ نے رمضان میں نازل فرمایا، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ بھی رمضان میں نازل ہوئے. حتیٰ کہ اللہ پاک نے اپنی آخری کتاب جو ساری آسمانی کتابوں کی سردار ہے
اور ساری آسمانی کتابوں کا جس کے اندر خلاصہ اور لب لباب ہے، اس آسمانی کتاب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، یہ رمضان بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ رمضان کا مہینہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتے رہتی ہے۔ اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک کے اندر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا ثواب بہت زیادہ بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور کوئی بندہ اگر کسی کو افطار کرائے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب عطا کیا جاتا ہے جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو عطا کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کی ہر رات میں اللہ پاک ہزاروں بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے، اور اس ماہ مبارک کے ہر دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی ایک نہ ایک دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اب یہ اللہ کی رحمتوں ہی کا جو ہے نتیجہ ہے کہ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے لیے سال بھر جنت کو مزین فرماتے ہیں اور جنت کو آراستہ فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک کی جو خاص عبادت ہے روزے کی شکل میں، اس عبادت کا اللہ کے یہاں اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ جو لوگ رمضان کے روزوں کا خاص اہتمام فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہ صرف کل قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائیں گے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جنت کا ایک مخصوص دروازہ ہوگا جس سے روزے داروں کو داخل کیا جائے گا۔ روزے داروں کے لیے ایک دروازے کو خاص کرنا، یہ دراصل روزے داروں کے اکرام کے لیے ہوگا۔ جیسے بڑے لوگ، قابل احترام لوگ اور بڑے عہدیدار جو ہوتے ہیں تو وہ کسی جگہ اگر ان کو مدعو کیا جائے تو ان کے داخلے کا راستہ عام لوگوں سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ اور پورے اکرام کے ساتھ انہیں داخل کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن روزے داروں کو جنت کے جس دروازے سے داخل فرمائیں گے اس دروازے کا نام باب ریان ہے۔ تو یہ خاص دروازے کو مختص کرنا یہ بھی روزے داروں کی اہمیت اور فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، روزے کی اتنی جو ہے اہمیت ہے اور روزے کے اتنے گہرے اثرات ہیں کہ حدیث شریف میں اور کتابوں میں آتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں اتارے گئے اور جب دنیا میں وہ رہنے لگے، جنت میں رہا کرتے تھے، جنت کی نعمتیں استعمال کرتے تھے، جنت کے نورانی اور روحانی ماحول میں رہا کرتے تھے، ان کا چہرہ نہایت پر رونق اور انتہائی منور تھا۔ جنت سے جب دنیا میں اتارے گئے اور دنیا میں رہنے لگے تو میرے بھائیوں بزرگوں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی میں اپنا چہرہ دیکھا۔ پانی میں انہوں نے اپنا چہرہ دیکھا تو جنت میں ان کے چہرے پر جو نکھار رہتی تھی، جو رونق رہتی تھی اور جو نور جو ہے ان کے چہرے سے جھلکتا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں آنے کے بعد ان کے چہرے پر وہ رونق نہیں ہے اور ان کے چہرے پر وہ نکھار جا چکی ہے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار عالم، آپ نے جنت کا لباس بھی اتار دیا اور آپ نے دنیا میں بھیج دیا، اور دنیا میں آنے کے بعد میرے چہرے کی وہ رونق جو جنت میں رہا کرتی تھی، اور میرے چہرے کا وہ نور جو جنت میں رہا کرتا تھا، پروردگار عالم وہ نور بھی جا چکا ہے اور وہ نور بھی ختم ہو چکا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بتایا کہ آدم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے پر جنت جیسی رونق آئے اور تمہارے چہرے پر وہی نکھار آئے جو جنت میں تمہارے چہرے پر تھی، تو فرمایا کہ آدم، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں میں تم روزہ رکھا کرو۔ روزہ رکھو گے تو اس کی برکت سے تمہارے چہرے پر وہ رونق لوٹ آئے گی جو رونق جنت کے اندر تھی، اور جو نکھار تمہارے چہرے پر جنت کے اندر تھا وہ پھر تمہارے چہرے پر عود کر آئے گا، لوٹ کر آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ آدمی کے چہرے کو منور کر دیتا ہے۔ اور آج بھی رمضان المبارک میں آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ جو اللہ کے بندے رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں ان کے چہرے کی رونق بالکل الگ ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے اور رمضان کی عظمت کو نہیں جانتے تو ان کے چہرے پر وہ رونق نظر نہیں آتی کہ جو رونق اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے چہرے کو عطا فرماتے ہیں۔ میرے بزرگوں بھائیوں، رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے بندوں کو معاف کیے جانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے ہر دن میں، رمضان کی ہر رات میں اعلان فرماتے ہیں۔ رمضان کی راتوں کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی، ایک آواز لگانے والا یوں آواز لگاتا ہے کہ حل من تائب اتوب الیہ، حل من مستغفر اغفر له، حل من سائل، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو اور اس کے مطالبے کو میں پورا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، مشائخ نے اور اللہ والوں نے رمضان المبارک کے اندر گناہوں کو معاف کرنے کی جو تاثیر ہے اس تاثیر کو بڑے عجیب انداز سے مشائخ نے بیان فرمایا۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائیوں کی مثال ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر یہ کل 12 بھائی تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ جب اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ عام طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو باپ اور ماں باپ دونوں جو ہے چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام میں بے پناہ خوبیاں رکھی تھیں، ظاہری شکل و صورت میں ان کو بالکل ایکتا بنا دیا تھا، اور سیرت اور اخلاق میں بھی اللہ پاک نے انہیں غیر معمولی خوبیاں عطا فرمائی تھیں، اور کیوں نہ ہو کہ آئندہ وہ نبی بننے والے تھے۔ اور جتنے انبیاء کرام ہوتے ہیں اللہ پاک تمام انبیاء کرام کو ظاہری اور باطنی اعتبار سے نہایت جو ہے اعلیٰ پیمانے پر ہر قسم کی خوبیوں سے ان کو آراستہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بہت محبت کرتے تھے، اور بقیہ جو بھائی تھے ان کو اعتراض تھا، اور وہ چنانچہ وہ لوگ حسد کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو اور بیٹے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر حسد کرنے لگے، اور وہ یوں کہنے لگے کہ ہم نوجوان ہیں اور ہم طاقتور ہیں اور ہم گھر کا کام کاروبار سب کرتے ہیں، لیکن ہمارے والد ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے کہ جتنی محبت یوسف سے کرتے ہیں۔ تو چنانچہ مشورہ کیا گیا اور پھر یہ طے کیا گیا، سب مل کر انہوں نے یہ طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جائے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا۔ ظاہر ہے کہ ان کے بھائیوں کی یہ بہت بڑی غلطی تھی، ان کے بھائیوں کی یہ بہت بڑی غلطی تھی جو ان سے صادر ہوئی۔ ان کے کنویں میں ڈالنے سے اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے کنویں سے نکالا، ان کو جو ہے بازار میں غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے دربار میں چلے گئے اور وہاں رہنے لگے، اور وہاں ان کے ساتھ بہت زیادہ دل دکھانے والا واقعہ پیش آیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان پر الزام لگایا، جبکہ وہ خود اس حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ تھی، لیکن الٹا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے روانہ کیا گیا، اور وہاں تقریباً 9 اور 10 سال تک جیل کی صعوبتیں وہ برداشت کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ اتنے سارے جو معاملات ہوئے، اس میں ان کے بھائیوں کے حسد کا بڑا دخل تھا، اور ان کے بھائیوں سے یہ بڑی غلطی ہوئی تھی۔ آخر میں میرے بھائیوں بزرگوں کیا ہوا، جب آخر میں واقعے کے بالکل آخر میں پورا واقعہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، اور ہم نے بارہا علماء کرام سے سنا بھی ہے کہ آخر میں جب حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا آپس میں تعارف ہوتا ہے، تو تعارف ہونے کے بعد بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ جب تم جو ہے دین سے ناواقف تھے، اور جب تم جہالت کی وادیوں میں جو ہے پڑے ہوئے تھے، تو تب تمہارا کیا حال تھا، اور تب تم نے جو ہے یوسف کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا تھا، تم کچھ جانتے بھی ہو۔ جب یہ کہا تو سب بھائیوں نے یقین کر لیا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، لا تقریب علیکم اليوم، آج تم پر کسی قسم کی جو ہے زیادتی نہیں ہوگی۔ لیکن ان بھائیوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، اور اپنے گناہوں کا ان کو احساس ہوا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، مشائخ فرماتے ہیں کہ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور 11 بھائیوں کی لغزشوں کو جو ہے درگزر کر دیا۔ جس طرح ایک یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائیوں کی لغزشوں کو درگزر کر دیا گیا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی رمضان کی صحیح قدر کرے گا تو اس ایک ماہ مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بہت بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کی ضرورت ہے۔ رمضان قدردانی کا مہینہ ہے، رمضان المبارک یہ غفلت میں گزارنے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک جو ہے دیگر 11 مہینوں کی طرح لاپرواہی میں گزارنے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ قدردانی کا ہے، رمضان کا مہینہ عظمت کا ہے، رمضان کا مہینہ احترام کا ہے۔ وہ مشائخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ مسلمان تو مسلمان، ایک مجوسی آدمی جو آگ کی پرستش کیا کرتا تھا، اس نے رمضان کے مہینے میں اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ دن میں بازار میں کھاتا پھر رہا ہے، تو مجوسی کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر ڈانٹا اور اس سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ رمضان کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے یہ مسلمانوں کا، اور اس مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اور تم اس مہینے کی ناقدری کر رہے ہو اور اس طرح سے کھلے عام تم کھاتے پھر رہے ہو۔ یہ جو ڈانٹا اس نے، اس ڈانٹنے کی وجہ یہ تھی کہ اس مجوسی کے دل میں اس ماہ مبارک کی عظمت تھی اور اس کے تقدس کا پاس و لحاظ تھا۔ تو اس مجوسی کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ کچھ دنوں کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے پڑوس میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے، انہوں نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ وہ بزرگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ تو آخر تک یہ مجوسی رہا اور آج یہ جنت میں جو ہے ٹہل رہا ہے۔ تو ان بزرگ نے اس سے دریافت کیا کہ بھائی تم تو دنیا میں مجوسی تھے، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ تم جنت کی سیر کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ بالکل سچ کہتے ہیں آپ کہ میں مجوسی تھا، اور لیکن میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا
پیش آیا کہ اس کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور کلمے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر مجھے موت آ گئی اور میرے حق میں پروردگار عالم نے جنت کا فیصلہ فرما دیا اور میری اللہ نے مغفرت فرمائی۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا اور میرا بیٹا جو ہے رمضان کے مہینے میں دن میں بازار میں کھاتا پھر رہا تھا، اس کا یہ طرز عمل مجھے بہت برا لگا اور مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ میں نے اس کو بلا کر ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، سارے مسلمان رمضان میں روزے سے ہیں اور تو اس طرح سے کھاتا پھر رہا ہے۔ میرا یہ عمل اور رمضان کی تعظیم اور احترام کا میرا یہ طرز عمل میرے پروردگار کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے میرے حق میں یعنی فیصلہ فرمایا۔ موت سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، کلمے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس حال میں وہ دنیا سے چلا گیا کہ میں صاحب ایمان تھا اور ایمان لانے کے بعد مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک مجوسی رہتے ہوئے جب وہ رمضان کی تعظیم کا لحاظ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے، تو بتاؤ ایک مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والا اور اللہ کا بندہ وہ اگر رمضان کا احترام کرے گا اور رمضان کی عبادتوں کا لحاظ رکھے گا اور رمضان کی قدردانی کرے گا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں نوازیں گے؟ ضرور بالضرور نوازیں گے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے اور یہ قدردانی کا مہینہ ہے، یہ غفلت میں گزارنے کا مہینہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس مہینے کی قدر کرتے ہیں وہ کامیاب اور کامران ہیں، اور جو لوگ اس مہینے کو غفلت میں گزار دیتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے بہت بڑے خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، بارہا سنی ہوگی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے ممبر پر قدم آپ نے رکھا، آمین کہا، دوسرا قدم رکھا، آمین کہا، تیسرا قدم رکھا، آمین کہا۔ آپ کا یہ طرز عمل بالکل نیا تھا۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، صحابہ نے دریافت کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور وہ یوں دعا کر رہے تھے، بد دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے۔ جب انہوں نے یہ بد دعا فرمائی تو مجھے جبریل علیہ السلام نے حکم دیا کہ میں اس بد دعا پر آمین کہوں، تو میں نے آمین کہا۔ جبریل علیہ السلام کی بد دعا یہ خود کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور پھر اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا اس بد دعا کی سنگینی کو کتنا بڑھا دیتا ہے، وہ ہم سے جو ہے یعنی چھپا ہوا نہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، غفلت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ پورا مہینہ بہت زیادہ قدردانی کا مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے میں بھی اس کا جو آخری عشرہ ہے میرے بھائیوں، یہ پورے رمضان کا لب لباب ہے، پورے رمضان کا خلاصہ ہے، اور پورے رمضان کی خوبیاں جو ہے اس آخری عشرے میں اللہ نے جمع کر کے رکھی ہیں۔ ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ رمضان جیسے جیسے گزرتا ہے، جو ہی رمضان آیا تو بھیڑ ہی بھیڑ نظر آئے گی، پہلی تاریخ کو، دوسری تاریخ کو، اور 10 دن تک جو ہے ماشاءاللہ تراویح کا منظر اور فجر کی نماز کا منظر، ایک عجیب منظر جو ہے نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک عشرہ ابھی ختم نہیں ہو پاتا کہ مصلیوں کی تعداد گھٹنے لگتی ہے، مصلیوں کی تعداد میں کمی آنے لگتی ہے، اور عام مسلمانوں کے جوش و خروش کے اندر بھی کمی آنے لگتی ہے، اور یہ کمی کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حیدرآباد جیسے بڑے شہروں میں تو آخری عشرہ جب شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ بازاروں کا رخ کرنے لگتے ہیں، اور بہت سارے لوگ عید کی تیاری کا جو ہے اس کو موقع سمجھتے ہیں، اور آخری عشرے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آپ عام طور پر رمضان کے آغاز ہی پر آپ رمضان کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے اور رمضان کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، لیکن پھر رمضان میں بھی جب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہوتا تو صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے،
یعنی اور زیادہ عبادتوں کے لیے، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے بہت زیادہ مجاہدہ فرماتے تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو آخری عشرہ ہے، آپ غور فرمائیے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کی عبادت ہے جو بہت ہی محترم بشان عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے میرے بھائیوں بزرگوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے آپ غار حرا میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ غار حرا میں کیا کام ہوتا تھا؟ غار حرا میں کون سی عبادت ہوتی تھی؟ وہ اعتکاف والی عبادت ہوتی تھی، یعنی اللہ کا دھیان لے کر تنہائی میں بیٹھ جانا، بس میں ہوں، میرا پروردگار ہے، میں ہوں، میرا اللہ ہے، بس اللہ کی یاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصور میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر آدمی بیٹھ جائے۔ اعتکاف کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ تمام تعلقات سے ہٹ کر، تمام لوگوں کو چھوڑ کر، ساری چیزوں سے نکل کر وہ اللہ کے دربار میں آ کر پڑ جاتا ہے، وہ اللہ کی چوکھٹ پر آ کر پڑ جاتا ہے، گویا وہ سوالی بن کر آتا ہے کہ پروردگار عالم میں تیرے در پر آ گیا ہوں، اور اس وقت تک میں تیری دہلیز کو اور تیری چوکھٹ کو چھوڑنے والا نہیں ہو کہ جب تک تو میری مغفرت نہ فرما دے، اور جب تک جو تو مجھ پر رحم نہ فرما دے، اور میرے ساتھ جو ہے کرم کا معاملہ نہ فرما دے، تب تک میں تیرے در کو اور میں تیرے دربار کو اور میں تیرے گھر کو چھوڑنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، انبیاء کرام کا بھی یہی معمول تھا۔ نبوت ملنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت جب عطا کرنے کا فیصلہ اللہ نے فرمایا تو توریت عطا کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، اور کوہ طور پر مستقل جو ہے نا، یعنی کئی دنوں تک ان کو وہاں رکھا گیا، اور وہاں وہ عبادت بس یہی کرتے تھے کہ اللہ کے دھیان لے کر اور اللہ کی یاد میں بیٹھ جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے۔ اعتکاف کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی کیا گیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، ان دونوں جلیل القدر پیغمبروں کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ابراہیم میرے گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو اچھی طرح سے صاف کرو۔ اندازہ لگائیے ابراہیم علیہ السلام کا کتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے انتہائی محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے امتحانات ان سے لیے، ہر امتحان میں پورے اترنے والے اور ہر جو ہے آزمائش پر پورے اترنے والے اتنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، آپ میرے طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے بندوں کے لیے میرے گھر کو پاک کیجیے۔ اعتکاف کرنے والوں کا کتنا اکرام ہو رہا ہے، اعتکاف کرنے والوں کا اللہ پاک کتنا لحاظ رکھ رہے ہیں کہ اپنے نبی کو حکم فرما رہے ہیں کہ میرے بندے طواف کرنے کے لیے آئیں گے اور میرے بندے اعتکاف کے لیے آئیں گے، آپ میرے بندوں کے لیے اپنے گھر کو صاف کیجئے اور اپنے گھر کو میرے گھر کو پاک رکھیے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، قرآن پاک میں بھی اعتکاف کا ذکر ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ آپ نبوت سے پہلے بھی غار حرا کے اندر بیٹھا کرتے تھے، اور نبوت ملنے کے بعد اور پھر مسجد یعنی مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف آپ نے نہ فرمایا ہو۔ ایک سال غزوے کی وجہ سے اور جہاد کی وجہ سے ایک سال کا اعتکاف چھوٹ گیا، تو اس کے بعد والے سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا، آخری عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا اور اس سے پہلے والے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ پابندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے لیے مسجد نبوی میں ایک خیمہ نما جیسے یہ پردہ لگایا گیا ہے اس طرح سے لگایا جاتا تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعتکاف کے تعلق سے فرمایا کہ جب کوئی اعتکاف کرنے والا اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ اعتکاف کی حالت میں اپنے گناہوں کو مٹاتا ہے، اعتکاف کی حالت میں وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ المعتکف یعتکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات، کہ بہت سی وہ نیکیاں کہ اعتکاف میں رہنے کی وجہ سے ایک معتکف نہیں کر سکتا، وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ عام لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا، تو ایسی جتنی نیکیاں ہیں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے ان نیکیوں میں حصہ نہیں لے سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی تمام نیکیاں نہ کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی معتکف کو ان نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ علماء نے اعتکاف کی جو ہے اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اعتکاف کی حقیقت اور اعتکاف کی روح یہ ہے کہ بندہ خلق سے منقطع ہو جائے اور حق کے ساتھ وابستہ ہو جائے، بندہ مخلوق سے کٹ جائے اور خالق کے ساتھ جڑ جائے، بندے کا تعلق مخلوق سے ختم ہو جائے اور خالق کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میرا تعلق میرے مولا سے مضبوط ہو جائے، میں اپنے مولا سے اپنا رشتہ مضبوط کر لوں، میرا روٹھا ہوا رب جو ہے وہ جو ہے مان جائے اور میں اس کو منوا سکوں اور میرا تعلق اس سے قائم ہو جائے، تو ایسے بندے کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں رمضان کا مہینہ بہت موزوں ہے، اور پھر رمضان میں بھی آخری عشرہ نہایت موزوں ہے۔ اس آخری عشرے میں بندہ جب اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سے براہ راست گویا اپنا تعلق وہ جوڑ رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ معتکف کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے، اعتکاف کی روح اس کے اندر ہونی چاہیے اور معتکف کو اعتکاف کی حقیقت سمجھنا چاہیے۔ اعتکاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چند نوجوان باہم تعلق رکھنے والے، دوستی رکھنے والے وہ بطور تفریح کے مسجد میں آ جائیں اور مسجد میں بھی وہی حرکتیں کرنے لگیں جو باہر میں اپنے گھروں میں کیا کرتے تھے، کہ ٹھٹا ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے چھینم چھانی ہو رہی ہے، اور وہی حرکتیں جو باہر کی جاتی ہیں یہاں مسجد میں بھی ہونے لگے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ اعتکاف کے روح کے سراسر منافی ہے۔ اعتکاف کی روح کیا ہے؟ بندہ یہ تصور اپنے ذہن میں لائے کہ 11 مہینے مخلوق کے ساتھ میرا تعلق تھا اور مخلوق سے میں جڑا ہوا تھا اور خالق سے میرا رشتہ جو ہے نا 11 مہینے کمزور تھا، میرا رب جو ہے میرے لیے اس نے 1 مہینہ رکھا ہے اور اس کا آخری عشرہ رکھا ہے تاکہ میں اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑ لوں۔ اس احساس کے ساتھ معتکف مسجد میں آئے اور یہ طے کر لے کہ اب مجھے پورے 10 دن اس طرح سے رہنا ہے کہ مخلوق سے میں بالکل کٹ کے رہ جاؤں، لوگوں سے میں بالکل ہٹ کے رہ جاؤں اور خالق سے اپنا تعلق ایسے جوڑ دوں کہ میرا مولا جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ چیز جب معتکف کے اندر ہوگی تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ اعتکاف ایک بندے کا تعلق اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اور آج کے حالات میں میرے بھائیوں، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اور پوری دنیا میں اور عالم اسلام کے جو حالات ہیں، جس قسم کی جو ہے پریشان کن جس قسم کے حالات ہیں، ان حالات میں میرے بھائیوں بزرگوں ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہماری مدد کرنے والی نہیں ہے، دنیا کا کوئی ملک مسلمانوں کے لیے جو مسلمانوں کو سہارا دینے والا نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی لیڈر یہ مسلمانوں کو ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے۔ سارے لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں، جتنی بڑی طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آپس میں متحد ہو رہی ہیں۔ تو ایسے ماحول میں میرے بھائیوں بزرگوں ہمارے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اور جب ہم تعلق مع اللہ میں کامیاب ہوں گے اور اپنے روٹھے ہوئے مولا کو ہم خوش کر لیں گے، راضی کر لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ غیب سے ہمارے حالات کو درست کر لیں گے۔ انفرادی زندگی میں بھی ہر بندے کو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور اجتماعی طور پر پوری امت کو جو ہے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس وقت جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہو، چاہے وہ دینی مدارس کی محنت ہو، چاہے وہ خانقاہوں کے ذریعے محنت ہو، ان ساری محنتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ہمارا رشتہ کمزور
کمزور پڑ گیا اور امت جو ہے نافرمانیوں کی وجہ سے، بدعملیوں کی وجہ سے اور بے عملی کی وجہ سے اور قدم پر گناہوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے مجموعی طور پر یہ امت جو ہے اللہ کی نگاہ میں گر چکی ہے۔ اس امت کا اللہ سے رشتہ کمزور پڑ چکا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب اللہ سے اس امت کا رشتہ کمزور پڑ گیا تو اللہ نے اس امت کو دشمنوں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ دشمن تم پر حملے کرتے رہیں گے اور دشمن تم کو جو ہے ستاتے رہیں گے اور دشمن تم پر جو ہے ظلم کرتے رہیں گے، تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے، لیکن کوئی تمہاری مدد کو آگے نہیں آئے گا اور ہر طرف سے تمہیں دھتکارا جائے گا۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، مولا سے جب ہمارا رشتہ کمزور پڑ گیا تو اللہ نے ہمیں دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم اپنے مولا کو راضی کر لیں اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ہم فکر کریں، اور اللہ سے تعلق کو جوڑنے کے لیے رمضان کا مہینہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ اور آخری عشرے میں اعتکاف کی جو عبادت ہے وہ غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، بشرطے کہ اعتکاف روح کے ساتھ انجام دیا جائے۔ بہت سارے لوگ اعتکاف کی حالت میں موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے بھائی، اعتکاف کا مقصد ہی تعلقات کو ختم کر دینا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے، ایک عشرے کے لیے دوسروں سے تعلقات کو یعنی تھوڑی دیر کے لیے روک کر اللہ سے اپنے آپ کو جو ہے مربوط کرنا ہے، یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھے اور موبائل ساتھ رکھ لے اور دنیا بھر سے تعلق قائم کرے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے کاروبار ڈیل کر رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے جھگڑوں کا مسئلہ حل کر رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اپنے سارے معاملات حل کر رہا ہے اور سب سے فون پہ ربط کیا ہوا ہے، تو مقصد کیا ہوا؟ صرف جسم جو ہے یہاں مسجد میں ہے، بقیہ ساری چیزیں جو ہے پوری دنیا میں اور پورے شہر میں اس کا ذہن اور اس کا دل جو ہے گھوم رہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو ہمیں اس کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے، پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہوئے اگر ہم موبائل کا بالکل ہی استعمال نہ کریں تو بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے کہ موبائل کا ہم بالکل ہی استعمال نہ کریں۔ ہاں، اگر ناگزیر ہو اور اپنے ساتھ موبائل رکھنا ضروری ہو تو ایسے موقع پر اس کو ہم جو ہے کم سے کم استعمال کریں اور اپنے دوست و احباب سے اور اہل تعلق سے بتا دیں کہ بھائی یہ اعتکاف کی حالت ہے اور میں آخری عشرے کے اعتکاف میں ہوں، اس لیے اب میں اس آخری عشرے کے اختتام تک جو ہے میں کسی سے نہ گفتگو کروں گا، نہ کسی قسم کا میں تعلق جو ہے برقرار رکھوں گا، اس لیے جو بھی ہوگا اب رمضان ختم کرنے کے بعد ہوگا۔ ہمارے بزرگوں میں، میرے بھائیوں بزرگوں، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ آخری دور میں جتنے ہمارے اکابر تھے سب کے سب جو ہے حضرت شاہ رائے پوری سے جو ہے رجوع ہوئے۔ مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور نعمانی صاحب اور ان کے علاوہ جتنے بڑے بڑے علماء کرام کا رجوع جو ہے انہی کی طرف ہوا تھا۔ تو حضرت رائے پوری کا معمول جو ہے ان کے متوسلین نے اور ان کے مریدین نے جو بتایا ہے وہ یہ کہ رمضان جب شعبان کی آخری تاریخ ہوتی، شعبان کی جب آخری تاریخ ہوتی تو اپنے تمام مریدین کو، متعلقین کو بلواتے اور سب سے ملاقات کرتے اور ملاقات کر کے یہ کہتے کہ اب رمضان کے بعد پھر ملاقات ہوگی، اب رمضان کے بعد پھر ملاقات ہوگی، یعنی پورا مہینہ بس اللہ کے لیے۔ وہ فرماتے کہ میں نے اس مہینے کو اللہ کے لیے مختص کر دیا، میں نے اس مہینے کو اللہ کے لیے مختص کر دیا، اور خادم کو بلواتے اور ایک تھیلی اس کے حوالے کرتے اور کہتے کہ جتنے خطوط آئے اس تھیلی میں ڈال دینا، جتنے خط آئے ان کو اس تھیلی میں ڈال دینا، جب تک رمضان گزرے گا نہیں تب تک میں ان خطوں کو کھولوں گا نہیں اور نہ ان خطوں کو میں پڑھوں گا، رمضان گزرے گا اس کے بعد زندگی رہی تو میں یہ خط پڑھوں گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، بڑوں کا یہ حال تھا اور اتنا زیادہ جو ہے رمضان کا وہ اہتمام کرتے تھے۔ لیکن اب ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ اعتکاف میں بھی ہوتے ہیں لیکن ساری دنیا سے تعلق رکھے ہوتے ہیں اور سارے کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں اور ساری چیزوں میں جو ہے حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اعتکاف کی روح کے منافی ہے۔ اعتکاف میں اس کا بہت زیادہ جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے والے ساتھیوں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں اعتکاف کی حالت میں ہیں، اعتکاف میں ہم اللہ کے گھر میں ہیں، اور جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے
تو وہ مہمان بنتا ہے، اور مہمان کی ذمہ داری ہے کہ جس کے گھر وہ مہمان بن کر جا رہا ہے اس کا وہ پاس و لحاظ رکھے۔ ہم میں کا کوئی آدمی اگر کسی کے یہاں مہمان بن کے گیا تو گھر میں جا کر بدتمیزی نہیں کرتا، اور گھر میں جا کر کسی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتا، گھر میں جا کر کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ جس سے میزبان کو تکلیف پہنچے۔ آدمی بالکل جو ہے خاموش رہتا ہے اور بہت ہی جو ہے محتاط انداز سے رہتا ہے، اور کوئی غیر ضروری گفتگو بھی نہیں کرتا ہے میزبان کے سامنے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جتنے معتکف ہیں یہ سب کے سب جو ہے اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے میزبان ہیں، اور ہم سب جو ہے اللہ کے گھر میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر میں ہم اعتکاف کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اعتکاف کی حالت میں ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو اللہ کے گھر کے احترام کے خلاف ہو، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ آئے تھے لینے کے لیے، اور آئے تھے اللہ کو منانے کے لیے، اور آئے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دنیا کی گفتگو کر کے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے، اور آپس میں ٹھیٹھا کر کے، اور مذاق اور بدتمیزی کی حرکتیں کر کے اگر ہم نے میرے بھائیوں بزرگوں ایسی حرکتیں ہم نے کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ثواب تو ملنا دور رہا، الٹا جو ہے عذاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وبال ہوگا۔ مسجدوں کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے، مسجدوں کا احترام میرے بھائیوں بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا مسجد نبوی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور مسجد ہی کے اندر تھوڑے فاصلے پر دو آدمی بیٹھ کر لیٹ کر گفتگو کر رہے تھے، لیٹے لیٹے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا اور زور سے پھینکا تاکہ وہاں جا کر لگ جائے۔ جب وہ کنکر لگا وہ دونوں کے دونوں متوجہ ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو بلوایا، بلا کر کہا کہ تم لوگ کہاں کے ہو؟ مدینہ منورہ کے ہو؟ کہاں کے ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ ہمارا تعلق طائف سے ہے، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اگر تم مدینہ منورہ کے ہوتے تو تم کو ایسی سزا دیتا کہ تم زندگی بھر یاد رکھتے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ مسجد نبوی میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس قدر شدت کے ساتھ ان کو ڈانٹا۔ واقعتاً میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کے گھر کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے ادھر ادھر کی گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی حالت میں اپنا موبائل اس کو قابو میں رکھا جائے، اور اعتکاف کی حالت میں اپنی زبان کو غیر ضروری گفتگو سے بھی بچایا جائے۔ بخاص طور پہ جو نوجوان ہیں، آپس میں تعلق رکھنے والے ہیں، تو ان کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اعتکاف کی حالت میں یا تو ہم قرآن کی تلاوت کریں، یا تو ہم جو ہے نماز پڑھیں، یا ہم دعا کریں، یا دین کی باتیں سنیں، یا سیکھنے سکھانے کا ماحول ہم قائم کریں کہ آپس میں جو ہے ماشاءاللہ اس کے اندر علماء کرام بھی ہیں، حفاظ کرام بھی ہیں، تو سیکھنے سکھانے کا بھی جو ماحول ہو۔ تو جو ساتھی پورے 10 دن یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان ساتھیوں سے گزارش ہے، اور اس کا انشاءاللہ نظام بھی یہاں بنا دیا جائے گا کہ بھائی یہ صرف ہمارے لیے قرآن پاک کی تلاوت ہی کا موقع نہیں ہے، اور صرف جو ہے عبادت ہی کا موقع نہیں ہے، یہاں ماشاءاللہ علماء کرام بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسا نظام بنایا جائے گا کہ یہ جو غیر علماء ہیں، نوجوان ہیں، عصری تعلیم کے ہیں، ان نوجوانوں کو اور عام جو ہے بڑوں کو بھی یہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ 10 دن کے اندر ماشاءاللہ سیکھنے سکھانے کا بھی یہاں عمل مستقل ہوتا رہے گا۔ سنتوں کو ہم سیکھیں، دعائیں ہم سیکھیں، اور جن ساتھیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت تجوید کے ساتھ ان کو نہیں آتی ہے، تو یہاں علماء بھی موجود ہیں، حفاظ بھی ہیں، تو ان کی صحبت میں رہ کر اپنی قرآن کو درست کرنے کی بھی فکر کریں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارا یہ اعتکاف میں بیٹھنا ہر اعتبار سے مفید ثابت ہوگا۔ سیکھنے کا ماحول ہونا چاہیے، ہمارے علم میں اضافہ ہونا چاہیے، آج کے نوجوانوں کو جو ہے دین کی بنیادی باتوں کو جاننے کی فکر ہونا چاہیے۔ روزمرہ کی زندگی کی جتنی سنتیں ہیں، کھانے کی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں ہیں، گھر میں آنے کی، گھر سے نکلنے کی، مسجد میں آنے کی، مسجد سے نکلنے کی، اور بازار میں جانے کی، یہ روزمرہ کے جو زندگی کے معمولات ہیں، ان کی جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کو ہم سیکھیں اور پھر ان سنتوں کو برتنے کی ہم فکر کریں۔ معتکف کو اعتکاف کی حالت میں اپنا ہر عمل سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔
ہمارا کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو. ہم کھانا کھائیں تو کھانے کی سنتوں کو ملحوظ رکھیں. ہم سونے کے لیے جائیں تو سونے کی سنتوں کو ملحوظ رکھیں. ہم وضو کریں تو وضو کی سنتوں کو ہم ملحوظ رکھیں. الغرض جتنی سنتیں ہیں ہمارا ہر کام یہاں سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اس فکر کے ساتھ جب آپ اپنا ہر کام سنت کے مطابق کریں گے تو میرے بھائیوں بزرگوں انشاءاللہ اعتکاف کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے. جو بندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جتنا عمل کرے گا اللہ پاک اس کو اتنا زیادہ محبوب رکھے. اللہ کا نظام ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ نے اعلان کر دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو تم میرے نبی کی جو ہے یعنی سنتوں کی پیروی کرو اور آپ کا اتباع کرو. تو مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ نبی کی سنتوں کی جتنی پیروی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ محبت حاصل ہوگی. تو اس لیے معتکف حضرات کو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. ہر کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور ہر چیز سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اور اپنے اوقات کی حفاظت کرنا یہ بھی میرے بھائیوں بہت زیادہ ضروری ہے. اعتکاف کی حالت میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اوقات گپ شپ میں یا ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع نہ ہو. نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ انشاءاللہ اس میں سیکھنے سکھانے کا بھی عمل ہوگا اور اس کے اندر جو ہے معمولات کا بھی سلسلہ ہوگا. انفرادی طور پر آپ خود بھی جو ہے یا تو آرام کریں, آرام کے تقاضے کی تکمیل کے لیے آرام کیا جائے اور پھر نظام کے مطابق جب جو عمل کرنے کے لیے کہا جائے اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے اور چلیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا, بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ صرف اعتکاف ہی نہیں ہے میرے بھائیوں بزرگوں, اعتکاف دراصل ایک تربیتی نظام ہے. اعتکاف دراصل ایک تربیتی نظام ہے. اللہ والے جگہ جگہ اپنی اپنی خانقاہوں کے اندر اور مختلف شہروں کے اندر جا کر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی اللہ کے بندے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں وہاں پورا ایک تربیتی نظام ہوتا ہے. پورے رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں اگر صحیح معنی میں گزارا جائے تو یہ پورا رمضان جو ہے یہ ہمارے لیے ایمانی تربیت کا مہینہ ہے اور اسلامی تربیت کا مہینہ ہے کہ ایک مہینے کی جو تربیت آدمی کو حاصل ہوتی ہے اس تربیت کے نتیجے میں بقیہ 11 مہینے میں اس کے لیے دین پر جمے رہنا آسان ہو جاتا ہے. حضرت مجدد الفسانی امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے, وہ مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کو صحیح معنی میں گزارے گا, جو بندہ رمضان کو صحیح معنی میں گزارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بقیہ 11 مہینوں میں اس کو دین پر قائم فرمائیں گے, اس کو دین پر قائم فرمائیں گے. اور جو بندہ رمضان کو ضائع کرے گا اور رمضان کی ناقدری کرے گا یا رمضان کے مہینے کو غفلت میں گزارے گا تو یہ غفلت صرف رمضان میں نہیں رہے گی, آنے والے 11 مہینوں میں اس کا اثر رہے گا. حضرت مزید یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ آنے والے سال کا نمونہ ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ یہ آنے والے سال کا نمونہ ہوتا ہے. جو بندہ یہ چاہے کہ میں سال بھر نمازوں کا پابند بن جاؤں تو اسے رمضان میں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. جو بندہ یہ چاہے کہ سال بھر میں تہجد کا پابند بن جاؤں تو اسے رمضان المبارک میں تہجد کی پابندی کرنی چاہیے. جو بندہ یہ چاہے کہ سال بھر وہ گناہوں سے محفوظ رہے اور گناہوں سے بچتا رہے تو اسے رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو رمضان میں جیسا کرے گا اس کے اثرات پورے 11 مہینوں میں رہیں گے. تو اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں یہ اعتکاف کا نظام بہت زیادہ مؤثر ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا آدمی کی تربیت کے لیے مؤثر ہے. اور جو لوگ کسی اللہ والے سے وابستہ ہو کر اپنے باطن کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے یہ اعتکاف کا ماحول اور یہ آخری عشرہ بڑی جو ہے قدر و قیمت رکھتا ہے, بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ عام دنوں میں اصلاح باطن اور سلوک کا راستہ اتنی تیزی سے طے نہیں ہوتا جتنی تیزی سے رمضان میں طے ہوتا ہے. عام مہینوں میں جو چیز برسوں میں طے ہوتی ہے رمضان کے اندر ہفتوں میں وہ چیز طے ہو جاتی ہے.
اس لیے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ متوجہ رہتے ہیں، رمضان میں اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازنے پر آمادہ رہتے ہیں، رمضان میں اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرنے پر جو ہے آمادہ رہتے ہیں، رمضان میں اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتے رہتی ہے۔ تو اس لیے جب ایک بندہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی طرف چل پڑتا ہے اور یہ دل میں ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنے مولا کو منوا لوں گا، میں اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لوں گا، میں جو ہے سلوک کا راستہ میں طے کر لوں گا، میں اپنے باطن کی اصلاح کر لوں گا، میں اپنے اندرون کو جو ہے پاک کر کے اس اندرون میں اللہ کی محبت کو جاگزی کروں گا، جب اس جذبے کے ساتھ ایک بندہ رمضان گزارتا ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں بڑی آسانی کے ساتھ اس کا سلوک کا راستہ طے ہوتا ہے۔ رمضان میں ویسے بھی رمضان کے شب و روز معمولات سے بھرے رہتے ہیں، رمضان کا پورا نظام جو ہے نظام العمل سے متعلق ہوتا ہے، تو ایک بندے کو رمضان اگر وہ صحیح گزارے تو بقیہ دنوں میں بھی اپنے معمولات پر قائم رہنے کی تربیت اس کو مل جاتی ہے اور دین پر قائم رہنا جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے احباب جو ہے اس سلسلے میں فکر کریں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، دینی اعتبار سے امت کی حالت بہت بگڑتی جا رہی ہے، بہت زیادہ جو ہے امت کے اندر حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اور ان بگڑتے حالات ہی کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسے حالات آ رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں دین کی طرف آنا ہے، ان حالات میں ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے، ان حالات میں ہمیں اجتماعی توبہ کر کے اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، ان حالات میں ہمیں اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر خوب مانگنا ہے اور خوب اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے اور اپنے مولا کو راضی کرنے کی جو ہے پوری فکر کرنا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہی ہمارے مسائل کا حل ہے، اسی سے ہماری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں اور اسی سے امت مسلمہ کے حالات جو ہے بدل سکتے ہیں، ورنہ تو ہر آنے والے دن کے ساتھ امت کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور ہر نئے دن میں ایک نئی مصیبت جو ہے آتی جا رہی ہے۔ ان حالات میں ہم سب کو فکر کرنا ہے اور ہم سب کو جو ہے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے انشاءاللہ۔ یعنی 4 دن تک میں یہاں موجود رہوں گا، تو یہ خطابات کا سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا۔ آپ حضرات تشریف لائیں اور اہتمام کے ساتھ شرکت فرمائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ انشاءاللہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اللہ پاک جو ہے کوئی بات ایسی زبان سے نکال دے کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے تو زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔